بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 65 کھولیں۔ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں۔ منصوبات کل 12 ہیں، ان میں سے ہم 11 پڑھ چکے ہیں۔ 12واں منصوب ہے لائے نفی جنس کا اسم۔ 2 اسم اور 2 خبر کے تحت میں نے بات کر لی تھی کہ یہ آخر میں جو 4 چیزیں ہیں، افعال ناقصہ، حروف مشبہ، ما ولا اور لائے نفی جنس، ان میں سے 2 کا اسم منصوب ہوتا ہے، 2 کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ اور اسم اور خبر سے کیا مراد ہے کہ ان کے داخل ہونے سے پہلے جو مبتدا خبر تھے، ان کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں، خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ تو مبتدا اور خبر پر جب لائے نفی جنس داخل ہو جائے تو پھر مبتدا لائے نفی جنس کا اسم ہو جاتا ہے اور یہ منصوب ہو جاتا ہے، اور خبر جو ہے وہ لائے نفی جنس کی خبر کہلاتی ہے اور وہ مرفوع ہی رہتی ہے۔ یہ ایک مطلقاً سی بات تھی، لیکن لائے نفی جنس میں تھوڑی سی تفصیل اور ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو لکھا ہے نا انہوں نے لا نفی جنس، یہ لکھا غلط ہے۔ یہ املا کی فاش غلطی کہیں گے ہم اس کو۔ جب لا کو ہم مضاف بنا رہے ہیں فارسی کے اعتبار سے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفی جنس کا لا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو لا ہے جو مضاف بن رہا ہے، اس کے آخر میں الف ہے۔ فارسی کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ جب مضاف کے آخر میں الف ہو تو اس کے بعد حمزہ اور بڑی یہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ قدیم املا میں صرف بڑی یہ کا اضافہ کرتے تھے، اور اب جو ہے احسن املا کہلاتی ہے، جدید املا ہے، اس میں حمزہ اور بڑی یہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے تمنائے دل، اب اس کو تمنا کے بعد صرف حمزہ لکھنا غلط ہے، حمزہ اور بڑی یہ دونوں ملا کے لکھتے ہیں تمنائے دل۔ اسی طرح یہ یوں لکھنا چاہیے لائے نفی جنس، لام الف حمزہ بڑی ہے، لائے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ میرے لیے چیز لائے، ابو ہمارے لیے کھلونے لائے، تو یہ جو لائے ہے اسی طرح یہ املا یہاں پر بھی اس کا وہی والا بنے گا لائے۔ تو یہ تو املا کی غلطی تھی جو مجھے بتانی تھی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ لائے نفی جنس کہتے کس کو ہیں؟ جنس کی نفی ہو رہی ہو جس کے ذریعے سے، پوری کے پورے جنس کی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، لا رجل فی الدار، تو اب یہ رجل جو ہے مرد کو کہتے ہیں، تو مرد کی پوری جو جنس ہے اس کے اعتبار سے نفی ہو رہی ہے کہ گھر میں مرد نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ جس جنس کا ایک جنس مرد ہے، ایک جنس عورت ہے، تو ایسے ہی ہر چیز جو ہوتی ہے اس کی ایک جنس ہوتی ہے۔ کتاب ایک جنس ہے۔ اب میں کہوں لا کتاب عندی، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، تو میں نے کتاب کی پوری جنس کی اپنے پاس ہونے سے نفی کر دی۔ تو یہ نفی جنس کے لیے یہ والا لا آتا ہے، جنس کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوگا، لیکن اس کے اسم کی 4 صورتیں ہیں۔ ان 4 میں سے صرف پہلی صورت ایسی ہے کہ جس میں اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لائے کا جو اسم ہے وہ نمبر 1 وہ نکیرہ ہو، معرفہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نکیرہ معرفہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور نمبر 2 یا تو وہ مضاف ہو یا پھر مشابہ مضاف ہو۔ مضاف اور مشابہ مضاف بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو نکیرہ مضاف ہو یا نکیرہ مشابہ مضاف ہوگا، لا کا اسم تو وہ منصوب ہوگا، جیسے لا غلام رجل فی الدار، گھر میں مرد کا کوئی غلام نہیں ہے، یہ کسی مرد کا غلام نہیں ہے۔ اس کا ہر طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مرد کا کوئی غلام نہیں ہے، کسی مرد کا کوئی غلام نہیں ہے، کسی مرد کا غلام نہیں ہے گھر کے اندر۔ تو یہ مضاف بن رہا ہے رجل کی طرف، رجل نکیرہ ہے، نکیرہ کی طرف جو مضاف ہوتا ہے وہ نکیرہ ہی رہتا ہے۔ وہ مضاف معرفہ ہوتا ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو، جسے غلام زید، یہ غلام معرفہ ہے۔ تو اگر لا غلام زید ہوتا تو پھر اس صورت میں یہ منصوب نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا؟ آگے کی 3 میں سے کوئی ہوتا۔ اور اسی طرح لا 20 درہمن فی الکیس، تھیلے میں کوئی 20 درہم نہیں ہے، کوئی 20 درہم نہیں ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا۔ اور یہ 20 درہمن جو ہے یہ مضاف کے مشابہ ایک مرکب ہے، حالانکہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے، لیکن چونکہ 20 جو ہے وہ عدد ہے، عدد اپنی افہام میں، اپنی سمجھنے میں معدود کا محتاج ہوتا ہے، جیسے مضاف اپنے سمجھنے میں مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں۔ تو یہ تو لا کی وہ قسم ہو گئی کہ جو منصوب ہوتی ہے باضابطہ طور پر۔ لا کی جو دوسری قسم ہے، یہ لا کی لائے نفی جنس کا کثرت استعمال والی قسم ہے، اور وہ کیا ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم نکیرہ مفردہ ہو، یعنی مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو۔ تو اس صورت میں جو لا کا جو اسم ہے وہ مبنی پر علامت نصب ہوگا، یعنی مبنی ہوگا، اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ اور جو اس کی حالت نصبی آتی ہے، کسی کی حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے، کسی کی زیر کے ساتھ آتی ہے، کسی کی الف کے ساتھ
ساتھ آتی ہے، کسی کی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، کسی کی یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسی تفصیل آپ نے اس متمکن میں پڑھ لی ہے، تو اس جو علامت نصب ہے وہ اس پر یہ مبنی ہو جائے گا۔ اب علامت نصب کے اندر اگر مثلا دو زبر کا تقاضا ہے تو صرف ایک زبر آئے گا، کیونکہ مبنی پر تنوین نہیں آتی۔ جیسے لا رجل فی الدار، اب رجل اس میں متمکن کی پہلے قسم میں مفرد منصرف سے اس کی حالت نصبی دو زبر کے ساتھ آتی ہے رجولن، تو اس کو لا رجولن کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ یہ علامت نصب پر مبنی ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے تنوین گر گئی۔ اب ہم کہیں گے لا رجل فی الدار، اور تثنیہ میں کہیں گے لا رجلین فی الدار، اور جمع مذکر سالم میں کہیں گے لا مسلمین فی الدار۔ یہ لا کی کثرت استعمال والی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو دو صورتیں ہیں یہ لا کے دو دفعہ آنے کے اعتبار سے، یعنی لا اس میں دو مرتبہ آ رہا ہے، لا زید فی الدار ولا عمر، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لا اپنے اسم کے ساتھ دو مرتبہ آ رہا ہے۔ نمبر 3 صورت اور نمبر 4 صورت اسی سے متعلق ہے۔ نمبر 3 کیا ہے کہ اگر لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یا پھر نکرت ہو لیکن لا اور اس کے درمیان میں فاصلہ آ رہا ہو، یعنی لا رجل کے درمیان میں کوئی آ جائے، جیسے مثلا لا فی الداری رجلن، اب فی الداری لا اور رجل کے درمیان اگر آ جائے گا تو یہ لا اور نکرہ اسم کے درمیان فاصلہ آ گیا، یا پھر لا کا اسم معرفہ ہو جیسے لا زید، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ جو اسم ہے وہ مرفوع ہو جائے گا، کیونکہ وہ مبتدا بن جائے گا، لا اس میں بے عمل ہو جائے گا، بیکار، لا عمل نہیں کرے گا۔ جب لا کے داخل ہونے سے پہلے وہ مبتدا تھا، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا تو وہ مرفوع ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت اس میں، دوسری چیز اس کے اندر یہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ لا کا دوسرے اسم کے ساتھ تکرار ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تکرار جو لفظ ہے نا یہ مؤنث ہے، میری اس کے ساتھ تکرار ہو گئی، لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے لا کا دوسرے اسم کے ساتھ تکرار ضروری ہے۔ یہ کا لانے کی وجہ یہ بنی ہے کہ مدارس میں جو سبق استاد پڑھا دیتے ہیں اس کے بعد طلبہ اس سبق کی دہرائی کرتے ہیں، اس دہرائی کو تکرار کہتے ہیں، اور اس تکرار کو مدارس والے مذکر استعمال کرتے ہیں، تو اس مذکر کی وجہ سے ہی انہوں نے اس تکرار کو بھی مذکر استعمال کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ مؤنث لاتے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ لا کی دوسرے اسم کے ساتھ تکرار ضروری ہے۔ جیسے لا زید فی الدار ولا عمر، تو اب زید لا کا اسم ہے، معرفہ ہے، لہذا ولا عمر کا اضافہ کر کے لا کی تکرار کر دی اس کے دوسرے اسم کے ساتھ۔ اور اسی طرح لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، اب اس میں لا اور رجل، رجل اسم ہے، نکرہ ہے، لیکن لا اور اس کے درمیان فی الدار کا فاصلہ آ گیا تو اب یہاں تکرار ہو گیا۔ تو اس تیسری صورت میں لا کا دوسرے اسم کے ساتھ تکرار ضروری ہے۔ چوتھی صورت بڑی دلچسپ ہے لا کی، وہ کیا ہے کہ لا کا اسم نکرہ ہو، ٹھیک ہے، اور لا اور اس کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو، اور لا اپنے اسم کے ساتھ بطور عطف مقرر بھی آ رہا ہو۔ اب مقرر نہ آ رہا ہوتا تو ہم دوسری صورت بنا کر اس کو مبنی پر فتح کر دیتے، جیسے لا حول الا باللہ، لا قوت الا باللہ، تو یہ پہلی دوسری قسم بن جائے گی جس میں لا کا اسم مبنی پر علامت نصب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں چوتھی صورت تب بنے گی جب اسی صورت حال میں لا مقرر آ جائے، لا کے مقرر آنے کی وجہ سے یہ چوتھی صورت بنے گی، اور اس کی مثال ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا کا اسم ہے، نکرہ ہے، اور لا اور اس کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے، اور لا اپنے اسم کے ساتھ مقرر آ رہا ہے، لا حول پہلا لا اور اس کا اسم، ولا قوت دوسرا لا اور اس کا اسم۔ تو اب اس کے اعراب کی 5 صورتیں یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ 5 صورتیں کیا ہیں پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک تو ان 5 صورتوں کو یاد کرنے کے لیے آپ اس کو رٹا لگا لیں۔ اب اس کی لوجک کیا بنی ہے، یہ اعراب اس طرح کیوں آ رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ لا کا اسم جب مبنی بر علامت نصب ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے لا حول لا قوت، تو یہ ہے مبنی بر علامت نصب ہونا، اس کا مطلب یہ کہ لا عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ لا عمل نہ کر رہا ہو، تو اس صورت میں وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ لا کے داخل ہونے سے پہلے وہ مبتدا تھا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو لا کا عمل نہ کرنا یہ ہے کہ ہم اس کو یوں پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ جو لا کی تکرار ہو رہی ہے اور لا کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہے اور لا اور اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، ان 3 شرطوں کے ساتھ، لا کی ان 3 شرطوں کے ساتھ جو 5 صورتیں نکلتی ہیں، اس کی لوجک یہ ہے کہ ہم دونوں لا کو عامل بنا لیں اور دونوں اسم کو مبنی بر علامت نصب کر دیں، تو یہ بنے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری صورت یہ کہ دونوں لا کو بے عمل کر دیں، ملغا کر دیں، بیکار کر دیں، تو یہ بنے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسری صورت یہ کہ پہلے لا کو عمل میں رکھیں، دوسرے لا کو بیکار کر دیں۔
تو یہ بنے گا لا حول، پہلا لا عمل کر رہا ہے، ولا قوۃ الا باللہ، دوسرا لا عمل نہیں کر رہا۔ اب چونکہ دوسرا لا جو ہے یہ معطوف ہے، تو اب معطوف علیہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اعراب ہے۔ معطوف علیہ کا جو ظاہری اعراب ہے وہ علامت نصب ہے، تو یہاں پر قوتاً کر دیا۔ اور اسی کی اگلی صورت یہ بنتی ہے کہ نصب ہم عطف تو کر رہے ہیں، دوسرے لا کو، پہلا لا تو عمل کر رہا ہے، دوسرا لا عمل نہیں کر رہا، اور اس عمل نہ کرنے کی صورت میں عطف ہو رہا ہے، تو اب عطف چونکہ مبتدا پر ہو رہا ہے، اور لا حول جو ہے یہ اصل میں مبتدا تھا، اور یہ اندر ہی اندر یہ مرفوع ہے، اس وجہ سے ولا قوۃ الا باللہ بول کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دوسرا لا عمل نہیں کر رہا، اور پہلے لا پر اس کا عطف ہے، اور پہلے لا کا جو اسم ہے وہ مبتدا ہے، وہ اصلاً مرفوع ہے، تو لہذا اس کو مرفوع پڑھتے ہیں۔ تو اس تیسری صورت میں تیسری صورت کیا ہے کہ پہلا لا عمل کر رہا ہو، مبنی بنا رہا ہو، اور دوسرا لا بے عمل ہو، تو اس کی دو شقیں ہیں کہ اس کو منصوب کر دیں دوسرے لا کے اسم کو، اور دوسری صورت ہے کہ دوسرے لا کے اسم کو مرفوع کر دیں۔ یہ ہو گئی 4 صورتیں۔ آخری صورت یہ ہے کہ پہلے لا کو عمل نہ کرنے دے اور دوسرا لا عمل کرے، تو جب پہلا لا عمل نہیں کرے گا تو اس کا جو اسم ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو جائے گا لا حول، اور دوسرا لا عمل کرے گا تو ہو جائے گا ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا خلاصہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی 3 شرطیں ہیں، 5 صورتیں ہیں۔ 3 شرطیں کیا ہیں کہ اس کا اسم نکرہ ہو، نمبر 1، نمبر 2 لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اور نمبر 3 لا اپنے اسم کے ساتھ مقرر ہو۔ ان 3 شرطوں کی وجہ سے ہم اس میں پھر 5 صورتیں پڑھتے ہیں، ہم نے عربوں کو دیکھا، اور ان 5 صورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں لا عمل کریں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دونوں لا عمل نہ کریں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پہلا لا عمل کرے دوسرا عمل نہ کرے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں کہ دوسرے لا جو ہے وہ اس کا اسم عطف کی وجہ سے منصوب ہو جائے یا مرفوع ہو جائے، تو بنے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ پہلا لا عمل نہ کرے اور اس کا اسم مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو، اور دوسرا لا عمل کرے اور اس کا اسم مبنی بر علامت نصب ہو، تو یہ پڑھیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔